ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ سنے کون قصہ درد دل، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گزار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وفا شعار چلا گیا۔ وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اور کسی عربی شاعر نے ایسے ہی موقع پر کہا تھا، حکم المنیت فی البریت جار، حکم المنیت فی البریت جار، ما هذه الدنیا بدار قرار۔ شام کس قدر غمگین تھی، کس قدر غمگین، بلکہ افق پر غم کے بادل صبح سے چاہ رہے تھے۔ چشم فلک بہت دیر سے نمناک تھی، دشت و جبل پر عجب سیاہی ہی سیاہی تھی۔ ممبر و محراب بھی کسی کی جدائی کی گویا نویز سنا رہے تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے کچھ ایسی رت بن گئی گویا زمین کا ہر ذرہ ماتم کنہ ہو گیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا گمان تھا، ہم سب کے محسن و مربی استاذ الاساتذہ قاضی جماعت المسلمین بھٹکل اور صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل محترم المقام مولانا محمد اقبال صاحب ملا ندوی کی وفات کی خبر موصول ہوئی، جس سے دل و جاں میں عجب اضطراب پیدا ہوا۔ ایک طرف تو یہ حال تھا تو دوسری طرف محبوب حقیقی سے ملنے کی تیاری تھی، ساعت موعود کی جلد بازی تھی، اور پھر وصال یار کی خوشی بھی۔ ملائکہ کی فوج استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی، گویا تاروں کی جھرمٹ میں چاند چلے اور کارواں کی بیچ سے بڑی آن بان اور شان سے قائد و سالار نکلے۔ جی ہاں، آج مؤرخہ 23 ذی مطابق 15 جولائی بروز بدھ، شام ڈھلتے ڈھلتے بعد نماز عصر میں گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ اس حادثے کی خبر نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ قاضی صاحب پوری قوم کو داغ مفارقت دے گئے۔ چونکہ والد ماجد مرحوم اور خال معظم کی وجہ سے بچپن سے گھر میں آتے دیکھا تھا، اس لیے یہ حادثہ ذاتی اور خاندانی حادثہ تھا۔ مولانا مرحوم کی دینی و دعوتی خدمات کا جہاں تک سوال ہے تو مولانا مرحوم کی دینی و دعوتی خدمات بھٹکل میں پورے 50 سال پر محیط رہی۔ بالخصوص جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے لیے آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ مولانا کے اس دور کے شاگردان گواہ ہے کہ کس محنت سے مولانا نے جامعہ کے پودے کو تناور درخت بنانے میں محنت کی۔ وہیں دوسری طرف اپنے ساتھی مولانا صادق صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ اپنی فراغت کے فوراً بعد بھٹکل میں قائم قدیم رسومات اور بدعات کو ختم کر کے خاموش انداز سے علم دین کے فروغ اور صحیح اسلامی افکار کی ترویج میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر ان کی پوری زندگی گواہ ہے کہ زندگی کے پرآشوب حالات میں بھی ہمیشہ ہمت و استقلال سے کام لیا اور اپنے ارادے پر ثابت قدم رہے۔ بقول حفیظ میرٹھی کے، تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے 2-4 برس کی بات ہے۔ مولانا کو اللہ نے فقہ شافعی اور بالخصوص علم فلکیات میں بڑی مہارت سے نوازا تھا، بلکہ فلکیات کے میدان میں ملک کی گنی چنی شخصیات میں آپ کا مقام تھا۔ بھٹکل اور اطراف بھٹکل میں اوقات الصلاح کی ترتیب کئی سالوں سے مولانا ہی انجام دیتے چلے آ رہے تھے، بلکہ بعد والوں کے لیے ایسی چیزیں بھی تیار کر گئے جس کے ذریعے کسی بھی علاقے کے نماز کے اوقات، ان کے عرض البلد اور طول البلد کی جانکاری سے آسانی سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا انتہائی خداداد، ذہانت اور فراست کے مالک تھے، جس کی نظیر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ اور شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلامی ویلفیئر سوسائٹی بھٹکل کے تخیل میں بھی آپ شامل تھے۔ اور مولانا نے شہر بھٹکل کے اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ یعنی قضات پر 11 سال تک فائز رہ کر ایسے شاندار نقوش چھوڑے جو ان کے اخلاق کے لیے نشان راہ ہے۔
لیکن ان سب میں مولانا مرحوم کی زندگی کا سب سے بڑا وصف اور قابل عمل وصف ان کی خودداری اور بے نیازی تھی۔ زندگی میں کئی مرتبہ سخت سے سخت معاشی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، لیکن کبھی ان کے شان استغنا میں کمی نہیں آئی، بلکہ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی ان پر آیا ہے کہ ان کے ایک قریبی شخص نے آج سے کئی سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے پاس گوشت لانے کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک زمانے تک وہ گائے کے گوشت کی صرف ہڈیاں لا کر سالن میں استعمال کرتے تھے۔ سلام ہو اس شخصیت پر، سلام ہو ان کی خودداری پر، جو ان سب حالات سے گزرنے کے باوجود کبھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آ سکی، اور کبھی کسی مالدار کی طرف لالچ کی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نہیں۔ موصوف جامعہ کے ان اولین طلبہ میں سے تھے جو قیام جامعہ کے فوراً بعد جامعہ سے منسلک ہو کر علم دین کے حصول کے خاطر عصری تعلیم کو پسے پش ڈال کر جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں داخلہ لیا، اور پھر فراغت کے بعد 8 سال تک جامعہ اسلامیہ میں تدریسی خدمات اور بحیثیت امام مسجد فاروقی سے منسلک ہو کر صرف اہل محلہ ہی نہیں بلکہ پورے شہر کے مرجع بن گئے۔ علاوہ ازیں مدرسہ تحفیظ القرآن اور عورتوں کی دینی مدرسہ جامعۃ الصالحات بھٹکل میں بھی آپ کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ بہرحال ایک ٹیم کو تیار کیا، ایک پوری نسل کو پروان چڑھایا، اور جہاں تک بات ہمارے ادارے فکر و خبر کی ہے تو ہمیشہ اس کی سرپرستی کرتے رہے، تخیل سے لے کر ترقی تک ہر مرحلے میں اپنا تعاون پیش کیا، مفید آراء سے نوازا، اور جب بھی اس حوالے سے ان کو دعوت دی گئی ہمیشہ وقت مقررہ سے پہلے حاضر ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک بڑا وصف اور قابل عمل وصف یہ تھا کہ وہ کبھی زیادہ عمارت بنانے میں اور اس کی تزئین میں پیسہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے قریبی احباب ان سے یہ درخواست کرتے کہ ان کے گھر کے اندر تزئین کاری کے سلسلے میں کچھ خرچ کیا جائے تو ہمیشہ اس کے مخالفت کرتے اور کہا کرتے کہ میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ مٹی پر زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے۔ اور یہ بھی ان کی زندگی کی ایک بڑی کرامت ظاہر ہوئی کہ آج صبح ہی ان کی کورونا کی رپورٹ نیگیٹو آئی، ورنہ نئے پروٹوکول کے اعتبار سے ان کے تجہیز و تکفین کو بھٹکل میں لا کر سنت طریقے سے انجام دینا آسان نہیں تھا۔ اور ان کی زندگی کا آخری پیغام قوم کے نام یہ تھا کہ جب لاک ڈاؤن کے پیش نظر معمر حضرات سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ مسجد میں تشریف نہ لائے تو مولانا نے کا یہ بیان تھا کہ چونکہ میری بھی عمر بڑی ہو چکی ہے اس لیے میں بھی مسجد نہیں آؤں گا۔ گویا جو کہتے تھے اس پر پہلے خود عمل کرتے تھے۔ ناظرین، بہرحال یہ چند مختصر تاثرات تھے جو فرط جذبات میں کہے گئے، باقی انشاءاللہ تفصیل سے مختلف حضرات ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم دعا کریں اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ حق تو یہ ہے آج پورا شہر یتیم ہو گیا اور علم و معرفت کے عظیم ستون اور ملت کے بے لوث خادم سے محروم ہو گیا، اور مولانا گویا پوری قوم سے یہ کہہ کر چل بسے، کون جینے کے لیے مرتا رہے، کون جینے کے لیے مرتا رہے، لو سنبھالو اپنی دنیا، ہم چلے۔ ناظرین، ہم چلے۔